اندر دیکھا پوری طاقت قوت توانائی مجھے مل گئی اسی وقت میں. مطلب یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت اللہ ہم سے لے رہا ہے، چاہے وہ درس و تدریس کا ہو، معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. قرآن پاک کو سکھانا سیکھنا اتنی بڑی جماعت کی صحابہ کرام کی، خیر الواعظین تھے، خیر المبلغین تھے، خیر المجاہدین تھے، بڑی بڑی صفتیں ان کے اندر تھی. لیکن ان کو سامنے رکھ کر مخاطب کر کر قیامت تک آنے والی امت کو آپ نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صفتیں تو بہت تھی ان کے اندر، لیکن خیر کی جو نسبت بتلائی ہے وہ یہ ہے قرآن کی تعلیم، اس کو سیکھنا سکھا. تو یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، حالات کا آنا اور اس کو خوش دلی سے برداشت کرنا اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا. یہ تھوڑی زندگی ہماری گزر جائے گی، لیکن اس پر انعامات اللہ کی طرف سے کتنے بڑے بڑے ملنے والے ہیں، کتنے بڑے بڑے ملنے والے. میرے عزیز و بزرگ اور دوستوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کا کام جو شروع فرمایا ہے، کام تو الحمدللہ پوری صدیوں میں دعوت کے ہوتے رہے. یہ سمجھنا کہ یہی ایک دعوت کا کام ہے اور اسی کو اللہ کا راستہ کہتے ہیں، اور فی سبیل اللہ یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے کی محنت جدوجہد، یہی ہے دعوت و تبلیغ کا کام. نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بہت عام ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا. کوئی زمانہ کوئی دور دعوت سے خالی نہیں رہا امت کے اندر، کوئی نہیں. اللہ بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو. بڑے عجیب مورخ بھی تھے اپنے وقت کے، مفسر بھی تھے اور مبلغ بھی تھے اور شیخ بھی تھے. کیسے کیسے انداز سے انہوں نے تربیت کی ہے، کیسے کیسے اللہ نے ان کو. اور آج بھی جب ہم حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، جس بھی حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، کوئی اہل علم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو فراموش کیا ہو. عوام بھی فراموش نہیں کر پا رہی ہے. یاد آتی ہے کہ کاش اس وقت میں حضرت مولانا علی میں ہوتے، اور وہ نہیں بھی ہے، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی فکریں اور ان کی ہدایات اور ان کی رہنمائی سے امت رہنمائی حاصل کر رہی ہے، رہنمائی حاصل کر رہی ہے. تو بادشاہوں کی تاریخ لکھی گئی، ہندوستان کے مسلمانوں کے بادشاہوں کی تاریخ لکھی گئی، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کی تاریخ لکھی گئی، دور لکھے گئے، بڑے بڑے انداز سے لکھے گئے. لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب کو اللہ نے ایک ملکہ وہ بھی دیا تھا کہ انہوں نے پورے زمانے کی تاریخ، دعوت و عظمت کی کتاب لکھی. کہ اللہ نے دعوت کا کام ہر زمانے میں، ہر موقع اور محل پر کس سے کیسا دیا، ان کی شخصیات کا تذکرہ کیا، ان کی سوانح لکھی، ان کے کارنامے لکھے، اور بتلایا کہ دعوت جسے اللہ کہتے ہیں دعوت، اور شریعت جسے کہتی ہے دعوت، وہ مخصوص عمل کا نام نہیں ہے. یہ تو چل پڑی ہے، حالانکہ یہ دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت کا کام، اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لیا، بہت بڑا. ہم نے علماء کے تقریریں سنی، ان کے مقالے پڑھے ہیں اور ان کے تاثرات سنے ہیں. ان علماء کے جن علماء نے اپنی نسبت پر بہت دنیا کے دور دراز سے سفر کیے اور وہاں حاضر ہوئے اور وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جو اپنے تاثرات دیے ہیں، تو یہ لکھا ہے کہ بھائی وہاں ہم گئے، ایسا اندازہ لگ رہا تھا کہ یہاں سب دین کی کوئی خوشبو نہیں ہوگی کوئی، لیکن پتہ چلا کہ وہاں تو دعوت تبلیغ کی محنت کی برکت سے اللہ نے بہت اصلاح فرما دی ان لوگوں کی.
اور ہمارے مریدین، ہمارے چاہنے والے ہمارے پاس میں کم تھے، اور دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ میں زیادہ تھے، جنہوں نے ہم کو بہت بڑی رہنمائی کی۔ تو کام تو اللہ نے بہت کیا، لیکن مولانا کی درد کی آواز ایک تھی بس۔ یہ دعوت کا چلت پھرت، یہ چلہ 4 مہینے، یہ سب اشفاق، یہ سب نتیجہ خیز ہوں گے اور روحانیت کے بڑے مدارج کو طے کریں گے اور للہیت کی بہت عروج حاصل کریں گے جب یہ چلت پھرت علم اور ذکر کے ساتھ۔ اس لیے مولانا کی بڑی تڑپ رہتی تھی کہ علماء اس میں جڑیں اور ان کی تعلیم و تربیت کریں، اور مولانا کے ملفوظات میں یہ بات ہوتی تھی کہ بھائی ہماری اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کے ہر طبقے میں دین کی طلب، دین کا شوق پیدا ہو، دین کی رغبت پیدا ہو، اس کے اندر یہ خواہش ابھر جائے کہ میرا دین پر چلنے کا میں مکلف ہوں، مجھے دین پر چلوں گا تو ہی میری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو طلب تو پیدا ہوگی اس کے ذریعے سے، شوق اور رغبت تو پیدا ہوگی اس کے ذریعے سے، لیکن دین ان کی زندگی میں آئے گا علماء کے ذریعے۔ یہ ہر عمل کی شریعت کو، ہر عمل کے دین کو، ہر عمل کی طریقے کو، ہر عمل کے کام کو صحیح نہج پر لے کر چلیں گے، اس پر چلیں گے جب ان کی تعلیم و تربیت علماء کریں، یہ اپنے اندر دین کی طلب پیدا کریں، اور دین نہیں آتا ہے علماء سے اپنے شعبے کا دین سیکھے۔ بیمار آدمی تبلیغ میں چلا ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، لیکن دین کی طلب ہے، دین کا شوق ہے، اب اس کو دین بیماری کا سیکھنا ہے کہ صاحب میری حالت ایسی ہے کہ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، مجھے میں نماز کیسے حالت میں پڑھوں، علماء سے پوچھیں گے۔ قیام کی حالت نہیں ہے، ایسے کی حالت ہے، علماء کیا رہنمائی دیں گے؟ باوضو کافی دیر تک کہ میں رہ نہیں پاتا ہوں، آزار بالکل ایسے لگے ہوئے ہیں کہ چند منٹ بھی میں باوضو نہیں رہ سکتا ہوں، تو نماز چھوڑوں، نماز معاف ہے یا نماز پڑھنا ضروری ہے، اور نماز کے لیے وضو ہے تو پھر وضو کا کیا کروں؟ جب جب آزار پیش آئے جب جب جا کر میں وضو کروں، پھر آؤں پھر وضو کروں، پھر آؤں پھر وضو، کیا ہے؟ تو اب یہ طریقے کون بتائے گا؟ طلب تو آ گئی، شوق تو آ گیا، لیکن اس کے دین کون بتائے گا؟ علماء بتائے گا۔ تو یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نئے فارغین کو، جو مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کی توجہ نہیں کرتے تھے کہ بھائی آپ آئیے، ان کی بھی بہت کرتے تھے، لیکن ان کے زمانے کے جو کبار علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں وقت کے، وہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کو بھی توجہ دیتے تھے کہ آپ حضرات تھوڑی توجہ فرمائیں، تھوڑی قربانی دیں، یہ عوام کا مجمع آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ علماء کی صحیح رہبری ان کے ساتھ کریں۔ کتنے عجیب انداز سے مولانا نے ایک مرتبہ، شاید مولانا منظور نعمانی صاحب تھے یا مولانا علی میاں صاحب، فرماتے ان کی ملفوظات میں کسی کے پڑھا کہ مولانا جب عالم تھے تو ہم ان کی خدمت میں گئے عیادت کے لیے، مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے، مولانا جوش میں آ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا کائے کے لیے آئے ہوئے علی میں؟ حضرات پتہ چلا، معلوم پڑا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی عیادت کے لیے آیا ہے، آپ کی مزاج خوشی کے لیے آیا ہے، آپ کے ساتھ ایک آدھ دو اور علماء تھے، فرمایا کہ بھائی آپ ہی حضرات کا بیمار ڈالا ہوا ہوں، آپ اگر آ جائیں، کھڑے ہو جائیں تو میں بھی اچھا ہو جاتا ہوں، میں بھی اچھا ہو جاتا ہوں۔ فکر پڑھنا نہیں کہ علماء کے بغیر یہ کام نہیں چلے، بلکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، ہدایات میں ہیں، کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا انہوں نے وہ دے کر گئے، یعنی کہ اتنا بڑا کام دعوت کا، چلے 4 مہینے اندرون بیرون کے تقاضوں کو پورا کر سب ہو جائے
لیکن علم اور ذکر اس کے اندر سے نکل جائے گا تو یہ آوارہ گردی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آوارہ گردی نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آوارہ گردی میرے اپنی زبان سے تو بہت سخت لگتا ہے، لیکن بات ان کی ہے۔ ہم آوارہ گردی نہ کہیں تو یہ کہیں سیر سپاٹا ہو جائے گا۔ علم ذکری کے بغیر نہیں چلے گا۔ علم ذکری کے لیے علماء کا ان کی تعلیم تربیت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، ان کی رہبری کرنا، اور موقع ملنے پر کیا دین ہے، کیا شریعت کا حکم ہے اس وقت میں۔ ورنہ ہم تو ابھی آج اللہ معاف فرمائے اس زمانے سے اس دور کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کل میں ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، دیکھا اس کی کیا معنی ہے، بدا الاسلام غریباً سیعود غریباً فطوبی للغرباء۔ اب بہت ہم نے اس کی حدیث سنی، اس کی تشریحات سنی۔ اسلام ایسا شروع ہوا تقویٰ پرسی کے عالم میں، اور قریب بھی ایسے ہو جائے گا۔ اسلام کی ابتدا ہم نے کیسے دیکھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف لائے اور اپنے قوم کو جمع کیا اور یوں فرمایا کہ میں تمہارے لیے بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک حملہ آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو ایک بھی زبان ایسی نہیں تھی جو یہ کہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ کی جھوٹ ثابت ہوئی، کسی نے کہا نہیں، ایک زبان ہو کر کہا کہ بالکل مان لیں۔ آپ 40 سال سے ہمارے درمیان میں ہیں، آپ کے نشے و فراز، آپ کے لیل و نہار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا تجارت، آپ کا معاملات، آپ کی معاشرت ہم دیکھ چکے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے ہم آپ کی بات؟ بالکل مان لیں گے، صحیح مان لیں گے، جان نچھاور کر دیں گے ہم آپ کی باتوں پر، آپ کے خبر پر۔ سچے نے کہا ہے، آپ کے مقام مرتبے کو پہچان رہے ہیں، تو آپ نے کہا قول لا الہ الا اللہ کفر ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول بن کر آئے ہوں، اللہ نے مجھے رسالت دی ہے، اپنی نبوت دی ہے، اور ایک اللہ کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سارا آپ کی شرافت، آپ کا مقام مرتبہ، آپ کا امین ہونا، آپ کا درجہ، یہ سب فراموش کر دیجیے۔ اور آپ کے چچا نے تو کیا کہتے تپن لگے یا پھر ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ اس کے لیے بھی ہم نے جواب دیا۔ تو اسلام تو شروع ہوا ایسا کہ مخالفت اتنی زبردست کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں محنت کر رہے ہیں، اب دیکھا کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، تو موسم حج آیا، حج کا موقع آیا، تو اللہ کے نبی کے دل میں پیاس آئی کہ بہت علاقے کے لوگ آتے ہیں حج کے موسم میں، چلوں قبیلے والوں سے بات کریں گے۔ آپ نے رہبری کی اور قوم کو قبیلے کو یہ قبیلہ وہاں جا رہے ہیں، تو ابتدا کیسی ہوئی کام کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جن کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جو امت کے خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے، بڑے دیالو ہے، رؤوف رحیم ہے، وہ ایک سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک اللہ کی مان لو، میں رسول ہوں، میری رسالت کو تسلیم کر لو، اللہ تم کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی جنت دے گا۔ تو کوئی نہیں، دوسرا دشمن آپ کا چچا سگا ابو لہب پیچھے اور رکاوٹ ڈال رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ روڑے ڈال رہا ہے، ارے اس کی مت بات سننا، یہ مجنون ہے، اس پر سحر کا اثر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں ان کا خیرخواہ ہوں، ان کی کامیابی کے لیے اور ان کی فلاح بہبود کے لیے اور ان کے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے میں ایک من لے کر آیا ہوں، اور میری قریب کے لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، روڑے ڈال رہے ہیں، چلتا ہوں تو کانٹے بچھائے جاتے ہیں، عبادت کرتا ہوں تو الجھن ڈالی جاتی ہے، جو گاتا ہے مکے میں حرم میں اس کو ایک ہی بات کہی جاتی ہے، کیا اس کی مت سننا،
اس کے قریب ہی مت جانا. تو میں کچھ روز سے سوچ رہا تھا کیا اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ بدا الاسلام غریباً سیعود غریباً، ان کی مت سننا. ایک دوست قبیلہ دوست کے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن آئے تو کانوں میں ٹھوس کر آئے اور لوگوں نے پڑھا دیا تھا کہ ان کی مت سننا، ان کو مت، اتنی رکاوٹ، اتنے اورے، اتنے موانعات کہ آنے والوں کو بھی کہا جائے. تو ان کے خیال میں ایک بات آئی کہ میں تو سمجھدار آدمی ہوں، اللہ نے مجھے ذہن دیا ہے، عقل دیا ہے، ان نادانوں کی بات کو میں نے سن لیا کہ ان کی مت سننا، اور ان کی باتوں کو صحیح مان کر میں نے کانوں میں روٹ گھس دیا ہے کہ میرے پاس ان کی بات نہ پہنچے. لیکن اپنے دل میں انہوں نے کہا کہ تو سمجھدار آدمی ہے، اگر بات سنے گا بھی، تیرے اندر وہ لیاقت ہے کہ کیا کھڑا ہے، کیا پھوٹا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، یہ تیرے اندر استعداد ہے، تو سنتا کیوں نہیں؟ پہلے سن، سمجھ میں آئے گا تو کریں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا چھوڑ دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، وہ آواز کان میں پڑی، جھوم گیا کہ یہ ایسا کلام تو میں نے کہیں سنا ہی نہیں. اور میرا دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ یہ کلام کسی مجنون کا، شاعر کا، کاہن کا، جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو کلام صرف اللہ کا ہو سکتا ہے جو ہمارا سب کا خالق اور مالک ہے. اور کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد ان کو وہی اپنا جو مقام مرتبہ قوم کے اندر ملا تھا. آئیے مولانا تشریف لائیں، ہو گیا بھائی، جو باہر کے ہیں وہ بھی تشریف لائیں، ادھر جو کچھ اٹھا لو ادھر. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عمن والوں نے اپنی مخلوق میں کوئی چیز بیکار سے دینا چاہیے. پوری مخلوق کو زمین اور آسمان میں جتنی بھی کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا، اور ساری مخلوق اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. جبھی تو دنیا کا نظام چل رہا ہے. سب اپنے اپنے وقت پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں ایک مخلوق ہے اشرف المخلوقات. اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں کوئی فرق